السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے نبوت اور رسالت کے موضوع پر، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید میں یہ جو مختلف ٹرمینالوجیز، مختلف اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، جیسے کہ نبی کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، رسول کی ہوئی ہے، اس پہ بھی ذرا بحث کریں گے، اور جاوید صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جاوید صاحب اکثر اتمام حجت کا جو قانون بیان کرتے ہیں اس کے خد و خال کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد میں جاری رہا، وہ اس کی کیا وجوہات ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، ان تمام باتوں کو آج ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، یہ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو جاری ہوا، اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا، اس میں دو مختلف ادوار ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا دور ہے اور ایک ان کے پہلے کا دور ہے، اس میں کوئی فرق واقع ہوا ہے نبوت کے اندر؟ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ دو ادوار ہیں، یہ اسی فرق کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یعنی رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام گویا ایک پوری کے پورے دور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ کم و بیش 2100 قبل مسیح میں عراق کے شہر ار میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان سے پہلے بھی یہ دنیا موجود تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے ہزار سال اس میں بسر ہوئے ہوں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو اب سے لے کے کوئی 4-4.5 سال کا بنتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا اس کو سورہ یونس میں بیان کیا ہے قرآن مجید نے، اور وہ یہ ہے کہ ہر قوم کی طرف، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، آپ کہیے کہ آج سے 4-4.5 سال پہلے تک اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، ٹھیک، اور جب رسول بھیجا اس پر اللہ کی حجت پوری ہوئی، اللہ کا فیصلہ سنا دیا گیا، پھر کسی دوسری قوم کی طرف رسول بھیج دیا۔ تو اس طرح سے ایک ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے رسولوں کے ذریعے سے پہنچایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ تبدیلی کی گئی کہ اب ایک علاقہ خاص کر لیا گیا، یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ اس زمانے میں اسے کنعان کہا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ملک جزیرہ نما عرب ہے۔ ان دونوں علاقوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، ان کی اولاد کے لیے خاص کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان میں اب توحید کے مراکز بنائے جائیں، اور اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں اللہ کے پیغمبر آئیں گے، اور یہ پوری کی پوری نسل یا ایک جمعیت پوری یا ایک پوری قوم، یہ اصل میں بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہوگی، اور یہ اللہ کے دین کی گواہی پوری دنیا پر دے گی۔ یعنی دنیا میں چونکہ آپ قدیم قبائلی تمدن کے بعد جدید ریاست، بلکہ اس سے پہلے منظم سلطنتوں کے دور میں داخل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اسکیم میں اس کے لحاظ سے تبدیلی کر دی۔ تو اس لحاظ سے بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ نبوت کے دو دور ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ پہلے دور میں ہر قوم میں، ہر طبقے میں اللہ کے رسول آئے، اور اس کے بعد پھر رسالت کو حضرت ابراہیم کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ اچھا جاوید صاحب، مزید بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا ان دو اصطلاحات کی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا کہ نبی کی اصطلاح اور ایک رسول کی اصطلاح یہ معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اصطلاحات ہیں، اور اصطلاحات میں ان کے لغوی مفہوم کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ یعنی ویسے تو اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی خبردار کرنے والے کو کہا جاتا ہے، رسول پیغامبر کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ اصطلاحات بن چکی ہیں، اور جب کوئی اصطلاح بن جاتی ہے تو وہ اپنا ایک مخصوص اصطلاحی مفہوم بھی رکھتی ہے، جیسے ٹرمز کسی آپ علم میں، فن میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی بحیثیت اصطلاح اس شخص کو کہا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے سے اپنا پیغام دیتے ہیں، اور پھر اس کو اس ذمہ داری پر مامور کرتے ہیں کہ وہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچائے، اس کی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے۔ رسول کا معاملہ اس سے آگے بڑھ کر ہے، یعنی ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے۔ نبیوں میں سے جن کو رسول کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے وہ خدا کی عدالت بن جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے اس قوم پر اللہ کی حجت پوری ہوتی ہے، اور پھر اس کو دنیا ہی میں جزا یا سزا دی جاتی ہے۔
تو یہ فرق ہے دونوں میں. یعنی نبی پیغام پہنچائے گا، ہو سکتا ہے اس کی قوم مانے، ہو سکتا ہے نہ مانے، ہو سکتا ہے وہ اس کو قتل کر دے، ممکن ہے کہ اس کو جلاوطن کر دے، ممکن ہے کہ اپنے ہاں سے نکال دے. نبی کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے. لیکن رسول کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. وہ فیصلہ کرنے کے لیے آتا ہے، خدا کی عدالت بن کے آتا ہے، فیصلہ کر کے جاتا ہے. اس کی قوم کو دنیا ہی میں اس کے انکار کی سزا بھگتنی ہوتی ہے، اور اگر وہ اس کو مان لے تو اس کی جزا اس کو ملتی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے یہ دونوں ٹرم کی جو وضاحت کی، ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے اوپینین یہ موجود ہیں کہ جو رسول ہوتا ہے وہ کوئی شریعت لے کر آتا ہے، یا وہ اس پر کوئی کتاب نازل ہوتی ہے، اور جو پیغمبر ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے جو، وہ نبی اصل میں کسی نئی شریعت کو لے کر نہیں آتا، اور نہ ہی اس پر کتاب نازل ہوتی ہے. یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، جو میری تحقیق ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اس کے لیے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، اس کے لیے آپ بائبل کا مطالعہ کریں، تورات کا، زبور کا، اسی طرح انبیاء کے صحائف کا، تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے، اس کو واضح کیا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر چونکہ اس طرح کی آراء قائم کرتے وقت لوگ یا تو قیاس سے کام لیتے ہیں، یا پھر کسی اور کہانیوں پر اس کی بنیاد رکھتے ہیں. یہ بات کہ جس کی طرف اللہ کی کتاب نازل ہو، نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی طرف کسی کتاب کا ذکر نہیں آتا. تو کتاب، صحائف، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. یہ ضرورت کے لحاظ سے نازل ہوتے ہیں. بلکہ قرآن مجید نے تو بطور اصول کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے ساتھ کوئی کتاب، کوئی صحیفہ نازل کیا ہے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ. تو اس وجہ سے یہ کوئی فارغ چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ رسول کس مقصد کے لیے آتا ہے. وہ خدا کی عدالت بن کے آتا ہے، اپنی قوم کا فیصلہ کر کے جاتا ہے. جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر اس آپ کی جو رائے ہے اس کے مطابق رسول اللہ کی عدالت بن کر آتا ہے، اور آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو دور تھا اس میں اللہ تعالیٰ قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجتے تھے، اور وہ عدالت کی بنیاد پر، یعنی جو ان کا فیصلہ ہو جاتا تھا قوم کا. اس کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے نبی کبھی نہیں بھیجا گیا، ہر دفعہ رسول ہی بھیجا گیا، اس اصطلاحی معنوں میں اگر بات کروں. ایسا ہی ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. ظاہر ہے کسی قوم کی طرف رسول کے بھیجے جانے کے بعد تو آپ جانتے ہیں نا کہ پھر کوئی نتیجہ نکلے گا. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع قرآن مجید میں دی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بھیجا، پھر جب ان کا رسول ان کی طرف آ جاتا تھا تو انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا تھا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوتا تھا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی کہ نبی نہیں آئے ہوں گے، نبی بھی آئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف نبیوں کے ساتھ رسول بھیجنے کا بھی اہتمام کیا، اور اس ذریعے سے گویا بار بار اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ظہور ہوا. اصل میں انبیاء کس لیے آتے ہیں؟ وہ اللہ کی جو عدالت مرنے کے بعد واقع ہونے والی ہے، قیامت کے بعد، اس کی خبر دیتے ہیں. نبی کو نبی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت کی منادی کرتا ہے، بتاتا ہے انسانوں کو کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی. اس نئی دنیا میں خدا سے ملاقات ہونی ہے، اور اس میں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو اسی وجہ سے اس کو خبر دینے والا یا نبی کہا جاتا ہے. تو تمام نبی یہی کام کرتے رہے ہیں. لیکن یہ قیامت کیسے آئے گی؟ ظاہر ہے اس پہ بہت سے سوالات ہوتے ہیں. تو اس کو بالکل ایک لیبارٹری کی سطح پر جیسے ایک سائنسدان اپنے مقدمے کو ثابت کر دیتا ہے، ثابت کر دینے کے لیے رسول آتے ہیں، اور رسولوں کے ذریعے سے وہ قیامت اسی دنیا میں چھوٹے پیمانے پر ایک قوم کے لیے برپا کر کے دکھا دی جاتی ہے. جو رسول ہے وہ بہرحال آخری جب الٹیمیٹم آتا ہے اور وہ قرآن مجید کے قانون کی روشنی میں قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اہل ایمان اور رسول جو ہے وہ بچا لیے جاتے ہیں، اور وہ جو دوسری نافرمان قوم ہوتی ہے وہ نیست و نابود کر دی جاتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہی کے اندر انبیاء کے قتل کے بارے میں بھی لکھا ہے، لیکن ایک ایسی آیت بھی ہے جس میں رسول کے قتل کے بارے میں بھی ہے، یعنی کہ رسول کو بھی وہ قوم قتل کر دیا کرتی تھی. تو آپ کی یہ جو رسول کے بارے نہیں بلکہ رسولوں کے بارے میں رسولوں کے بارے چاہیے، اور وہ بنی اسرائیل کے ضمن میں ذکر ہوا ہے. اصل میں قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں بعض اوقات الفاظ بالکل اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے عمومی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات اصطلاحی مفہوم میں. مثلا دیکھیے کہ عام طور پر تو یہی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر نبی اور رسول بھیجے، لیکن قرآن مجید میں جبریل امین کو بھی رسول کریم کہا گیا ہے. صحیح ہے. تو اس وجہ سے وہاں رسول کا لفظ اللہ کے فرستادوں کے لیے آیا ہے، وہ نبیوں اور رسولوں کے لیے عام ہے، اور بنی اسرائیل سے متعلق ہے. ورنہ جگہ جگہ قرآن نے واضح بھی کر دیا ہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی یہ معلوم ہے کہ ان کے ہاں حضرت موسیٰ تو رسول کی حیثیت سے آئے، حضرت مسیح بھی رسول کی حیثیت سے آئے، درمیان میں کوئی رسول نہیں آیا، سب کے سب نبی آئے تھے. تو یہ لفظوں کا استعمال ہے جو زبان کے لحاظ سے بعض اوقات مختلف معنی میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی کویشچن ہے یہاں سے؟ انبیاء کرام تمام خطاؤں سے پاک ہیں، تو پھر یہ حضرت آدم اور حضرت یونس کا کیا معاملہ ہے؟
یہ جو خطا ہے یا غلطی ہے یا گناہ ہے، یہ ایک تو جانب نفس میں ہوتا ہے، یعنی آپ اپنے نفس کی رغبت کی وجہ سے یا کسی خواہش کی وجہ سے آپ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بعض اوقات آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کی حمیت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ اس طرح کی خطا نہیں ہوتی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا کہ نسیا ولم نجد لہو عزما، یعنی ان کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی جس میں وہ بھول گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے انسان بھول جائے یا اس طرح کی غلطی اس سے صادر ہو کہ جس میں اس کو پوری طرح تنبہ نہ ہو، آدمی متنبہ ہوتا ہے، علم کے ساتھ سوچ سمجھ کے غلطی کرتا ہے تو وہ قابل گرفت ہوتی ہے، تو اس کو خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے کوئی اس طرح کا گناہ نہیں کیا تھا خدا نخواستہ، وہ اپنی قوم کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو ایک طرح سے حق کی حمیت ان پر غلبہ پا گئی۔ تو اس کو اس طرح کی خطا نہیں کہا جا سکتا کہ جس میں کوئی آدمی اپنے نفس کی خواہش کے اوپر کوئی کام کرتا ہے۔ ٹھیک جی، میرا کوشچن ہے کہ ایمان بن رسالت سے مراد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے؟ بیٹھیں۔ تمام نبیوں پر ایمان لانے کے ہم پابند ہیں، یعنی ہمیں جو ایمانیات بتائے گئے ہیں وہ قرآن مجید نے بھی بتائے ہیں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بہت ہی مشہور روایت ہے جس میں سیدنا جبریل آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے دین سے متعلق بعض بنیادی سوالات کیے۔ وہ 4 سوالات ہیں، اس میں یہ پوچھا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو وہ 5 چیزیں ہیں، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، اپنی زبان میں اور الفاظ میں بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم کو اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو ایمانیات ہیں، تو ان سب کو بات کرنی ہے، اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو ایمانیات ہیں، تو ان سب کو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانیں تو آپ حقیقت میں اس پورے تصور کو ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اس نے اپنا پیغام انسانوں تک فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا ہے، فرشتوں نے وہ پیغام انبیاء کو دیا ہے، انبیاء نے وہ پیغام انسانوں کو دیا ہے، انبیاء کے ساتھ کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کتابوں نے آ کر کیا بتایا ہے؟ یہ کہ ایک دن دنیا ختم ہو جانی ہے اور اس کی جگہ ایک قیامت برپا ہونی ہے۔ تو یہ پوری بات ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کی ایک کڑی کو بھی آپ ختم کر دیں تو پھر آپ حقیقی معنی میں مومن نہیں رہتے۔ ٹھیک، جاوید صاحب، یہ ایمان بالرسالت سے متعلق ای میل پر ایک سوال آیا تھا، چونکہ اس سے مناسبت رکھتا ہے تو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید تو چند انبیاء کا ذکر کرتا ہے، لیکن حدیثوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ کم و بیش 1 لاکھ سے زائد جو ہے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ جو دیگر مذاہب کے جو لوگ اپنے بزرگوں کے حوالے دیتے ہیں کہ یہ ان کے بزرگ ہیں، وہ بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوں؟ اور اگر ایسا امکان ہے تو ہم ایمان بالرسالت میں ان پر ایمان کیسے لائیں گے؟ نہیں، دیکھیے، ہم تو بالاجمال یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے جس کو بھی نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے، جس کو بھی اپنا پیغمبر بنایا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہ ایک اصولی بات ہے اور ایسی ہونی چاہیے۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو اصول میں تسلیم کرتے ہیں تو آپ ضروری نہیں کہ اس کو اپلائیڈ صورت میں دیکھیں۔ اب کس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، کس کو رسالت کے منصب پر فائز کیا، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کے پاس اس کا علم کیسے پہنچا۔ ٹھیک ہے، تو جن پیغمبروں کے نام مثلا قرآن مجید نے لے لیے، جن پیغمبروں کے نام بائبل میں آ گئے، ٹھیک ہے، یعنی جو مجموعہ صحائف ہے یا تورات میں یا زبور میں یا انجیل میں، ان کے بارے میں تو ہم کو کم و بیش یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید کے معاملے میں ہم آخری درجے کے یقین پر کھڑے ہو گئے، اور جو پہلی کتابیں ہیں ان کے چونکہ تراجم ہے تو وہاں بھی پھر جملہ ہمیں اطمینان ہو گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیغمبر کا ذکر کسی حدیث میں کیا، وہ بھی معلومات ہو گئی۔ اس سے آگے جو کچھ ہے وہ ہمارا قیاس ہوگا، اور یہ معاملہ اتنا نازک ہے کسی کو پیغمبر ماننا کہ اس کے معاملے میں ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے، لگتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ فلاں آدمی بھی پیغمبر ہو۔ اس کے اوپر ظاہر ہے بحث بھی ہو جائے گی، دلائل بھی ہو جائیں گے، تو پھر یہ معلوم کیا جائے گا کیا ایسا ہے، کیا فی الواقع اس طرح ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سقراط کے بارے میں بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ وہ نبی تھا، اسی طرح گوتم بدھ کے بارے میں، لیکن تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک صوفیانہ مذاہب کی الگ چین ہے، اس کے بہت بڑے آدمی ہیں گوتم بدھ، اور جہاں تک سقراط کا تعلق ہے وہ ایک بڑا فلسفی ہے، اور اس زمانے کے جو فلسفی تھے ان کے ہاں بھی بڑی حد تک ایک وجدانی
علم کی طرف رجحان ہوتا تھا، اس کا ظہور بعض موقعوں پر اس کی گفتگوؤں میں ہوا ہے، تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تاہم کوئی آدمی اپنے قیاس کی بنیاد پر ایسا کہتا ہے تو اس کو علمی لحاظ سے بیان ایسے ہی کرنا چاہیے کہ میرا خیال ہے، میری تحقیق ہے، میرا رجحان ہے، میں ایسے محسوس کرتا ہوں۔ لیکن جن پیغمبروں کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہاں ہم یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں۔ جاوید صاحب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جو اتمام حجت کا قانون ہے اس کی ذرا تفصیل سے وضاحت کر دیں تاکہ اس سے پھر بعض جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ سکیں۔ یہ عربی زبان کی ایک تعبیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بات کو اس درجے کسی دوسرے پر واضح کر دیں کہ اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دیکھیے نا، جس وقت آپ کسی انسان کو کوئی پیغام پہنچاتے ہیں، کسی بات کا قائل کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم جب اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کائنات کا ایک مالک ہے، اس نے اس کو بنایا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات دوسرے نے ماننی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی، ایک دن قیامت برپا ہوگی، تو ان سب چیزوں کو آپ دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اس کے دلائل دیں گے۔ آپ ایسے دلائل دے دیں، اس طرح واضح کر دیں اس بات کو کہ دوسرا آدمی صرف ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر یہ انکار کر سکے، یعنی اس پر واضح ہو جائے، اندر سے وہ یہ مان لے کہ یہ بات ٹھیک ہے جو پہنچائی جا رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اتمام حجت ہو گیا، یعنی حجت پوری ہو گئی، بات اس درجے واضح ہو گئی کہ اب اس کا انکار کرنے کے لیے کوئی بنیاد باقی نہیں رہی۔ اس کو اصطلاح میں تعمیر کیا جاتا ہے، یہ اصطلاح قرآن مجید نے اختیار کی ہے، لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ مِن بَعْدِ الرُّسُلِ حُجَّةٌ، اسی سے در حقیقت اس کو عکس کیا گیا ہے۔ جاوید صاحب جب اتمام حجت کا یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور حق واضح ہو جاتا ہے آخری درجے میں، اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یعنی کیا میں کسی آدمی کو دلیل دیتا ہوں، بات بیان کرتا ہوں، اس کے ساتھ مباحثہ کرتا ہوں، اس سے ہو جاتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے کچھ مراحل ہیں جس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب حجت پوری ہو گئی ہے، اب اس آدمی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا، یہ انکار کر رہا ہے تو ضد کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص پیغام پہنچائے وہ خدا کا پیغمبر ہو، وہ پہلے اپنا یہ تعارف کرائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں خدا کا پیغمبر ہوں، مجھے خدا نے بھیجا ہے، مجھے خدا نے اس ذمہ داری پر مامور کیا ہے، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، خدا کی طرف سے یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اتنی مہلت دی جائے مخاطبین کو کہ وہ رسول کے پاس آ سکیں، پیغمبر کو مل سکیں، اس سے آ کے اگر وہ کسی چیز کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکیں، کوئی مباحثہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کوئی دلیل مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیں، اتنی مہلت ان کو ملے۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا ان کی آنکھوں کے سامنے ظہور ہو جائے۔ یہ تینوں چیزیں جب واقع ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو جاتی ہے، اس کو اتمام حجت کہا جاتا ہے۔ یہ جب ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا علم مجھے یا آپ کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم دلوں کے حال نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم کہ واقعتاً ایک آدمی کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، حقیقت میں اب وہ انکار کر رہا ہے تو ضد کی وجہ سے کر رہا ہے، ہمارے پاس تو یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ جان لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب حجت پوری ہو گئی، حق واضح ہو گیا، اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا، پھر وہ فیصلہ سناتے ہیں، اور اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ لوگ جو ماننے والے ہیں ان کو وہ سرفرازی عطا فرماتے ہیں، ان کو محفوظ رکھتے ہیں، ان کو دنیا کی سلطنت دیتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے ان پر سزا کا نفاذ ہوتا ہے۔ سزا دو صورتوں میں دی جاتی ہے، یا موت کی سزا دے دی جاتی ہے یا محکومی کی سزا دے دی جاتی ہے۔ اس کی آپ مثالیں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگے دعوت دی، کئی سو برس تک وہ دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب اس قوم پر حجت پوری ہو گئی ہے، اب اس کو گرفت کی جائے گی۔ تو اس میں جو اہل ایمان تھے ان کے لیے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، وہ اس میں بیٹھ گئے، چنانچہ طوفان سے ان کو بچا لیا گیا، اور باقی پوری کی پوری قوم غرقاب ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کام انجام دیتے ہیں، اور یہ گویا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ جس طرح اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت برپا کی ہے، ایسی ہی قیامت ساری انسانیت کے لیے بھی ایک دن برپا ہو جائے گی۔ کوئی کویشچن ہے یہاں پر؟ السلام علیکم، میرا نام سدرا انجم ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو بھی معجزات عطا کیے تھے بے شمار، اس طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کو کیوں نہیں عطا کیے گئے معجزات؟ معجزات ضرورت کے مطابق دیے جاتے ہیں، یعنی پیغمبر کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا،
فرعون ایک باجبروت بادشاہ تھا. آج کا جمہوریت کا دور نہیں تھا, عدالتیں موجود نہیں تھیں. بادشاہ کو یہ حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ جاتے ہی آپ کی گردن مارنے کا حکم دے دے. اس طرح کے ایک باجبروت بادشاہ کی طرف جب بھیجا گیا ان کو, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے ساتھ کچھ اسلحہ دیا تاکہ وہ ان کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائے. چنانچہ 2 نشانیاں جیسے کہ قرآن نے بیان کیا, جس کو برہانان کہا ہے قرآن مجید نے, ایک وہ عصا اور ایک ان کا ہاتھ. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کے پشت پر کھڑا ہے, اللہ ان کے ساتھ ہے, اللہ کی مائیت ان کو حاصل ہے, اس کا ظہور تھیں. چنانچہ فرعون ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو گیا. اگر فرعون اس طرح کا بادشاہ نہ ہوتا, ایسا خطرہ نہ ہوتا کہ وہ جاتے ہی ان کے لیے کوئی حکم نازل کر دے گا, تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. سیدنا مسیح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اصل میں بنی اسرائیل کی طرف آئے. بنی اسرائیل اللہ کی منتخب قوم ہے. بنی اسرائیل عام قوموں کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لحاظ سے نبوت کے منصب پر پوری قوم کو فائز کر رکھا ہوا تھا. وہ شہادت کا منصب ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کا انتخاب کیا تھا, پوری دنیا کی قوموں میں سے اس قوم کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا. اس قوم کو آخری زمانے میں آ کے انہوں نے آخری تنبیہ کی. اس موقع پر ان کو ایسے معجزات دیے گئے جس میں خدا کا ظہور ان کے ساتھ وہ قوم دیکھ لے اور جس بدبختی کا وہ نشانہ بننے والی تھی اس سے بچ جائے. تو ضرورت کے لحاظ سے دیے جاتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبائلی تمدن میں تھے, آپ کو حفاظت حاصل تھی, آپ کا قبیلہ بھی آپ کی پشت پر تھا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ آپ کے خلاف ایسا اقدام کیا جائے, اس لیے کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی. ضرورت ہوتی دے دیے جاتے ہیں. اچھا جاوید صاحب, آپ نے ابھی اتمام حجت کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اور وہ اس کی آپ نے 3 کنڈیشنز بتائیں کہ رسول وہاں موجود ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو مہلت ملنی چاہیے تاکہ وہ رسول اللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور اپنے جو کنفیوژن ہے وہ پوچھ سکیں, اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پیغمبر کے ساتھ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو ریاستوں کو خطوط لکھے, بادشاہوں کو خطوط لکھے, تو وہ خطوط لکھنے کے بعد جب انہوں نے رد کر دیا, انکار کر دیا, تو صحابہ کرام نے ان کے خلاف جنگ کی اور ان کو جو ہے وہ غلبہ حاصل ہو گیا صحابہ کرام کو. ان بادشاہوں کو مہلت بہرحال نہیں دی گئی کہ وہ آئیں اور اپنی کنفیوژن جو ہے وہ کر سکیں, تو تب کیوں اتمام حجت کا ایک قانون ہو گیا اس میں؟ بالکل ایسے ہی کیا گیا. دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطوط دنیا سے رخصت ہونے سے 4.5-5 سال پہلے لکھے ہیں. یہ آخری زمانے میں نہیں لکھے گئے, 4-4.5 سال پہلے یہ خطوط لکھے گئے, اور ظاہر ہے کہ ان کو یہی دعوت دی گئی کہ وہ آئیں, وہ آ کر پیغمبر کو ملیں. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. بادشاہوں کے لیے کیا مشکل تھا؟ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی اور آپ کے قاصد وہاں جا سکتے تھے تو وہ بھی آ سکتے تھے. وہاں سے لوگ بھی بھیجے جا سکتے تھے کہ وہ آپ کو مل لیں, آپ سے بات کر لیں جا کر. اور یہ 4-5 سال کی مہلت اسی لیے دی گئی, ورنہ تو آخری دن بھی لکھے جا سکتے تھے. اس کے بعد اللہ کی مائیت کا ظہور بھی ہوا. یعنی جزیرہ نما عرب میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہاں میرے دین کو غلبہ حاصل ہو جائے گا, یہاں میری حکومت قائم ہو جائے گی, یہاں میرے صحابہ کی حکومت قائم ہو جائے گی, مکہ فتح ہو جائے گا, یہ سب کچھ ہو گیا. تو خدا کی مائیت کا ظہور بھی ان کے سامنے آ گیا. یہ سب انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی 1.25 سال دنیا میں موجود رہے. پھر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد کہیں جا کر ان کے خلاف اقدام کیا گیا. تو تمام شرائط پوری ہوئیں, اس کے بعد فیصلہ کیا گیا جو بھی کیا. السلام علیکم, میرا نام فیضان اقبال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے یا رسول؟ اگر وہ رسول تھے تو ان کے منکرین پر اس طرح سے عذاب کیوں نہیں آیا جس طرح ان سے پچھلی قوموں کے منکرین پر آیا تھا؟ تشریف رکھیں. یہ بات کہ سیدنا مسیح علیہ السلام رسول تھے یہ تو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے, اور یہ بتا دیا ہے کہ وہ رسول الی بنی اسرائیل تھے. بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول کے منصب پر فائز ہو کر بھیجے گئے تھے. میں نے ابھی عرض کیا کہ رسول کا انکار کرنے کے نتیجے میں 2 طرح کا عذاب آتا ہے. ایک یہ کہ کسی قوم کو مٹا دیا جاتا ہے, دوسرے یہ کہ اسے محکوم بنا لیا جاتا ہے. تو بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے مسیحیوں کا محکوم بنا دیا گیا. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ پورا پروگرام بیان کیا ہے کہ انی متوفق و رافعک الیہ و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یعنی قیامت کے دن تک مسیحیوں کو, جو ان کے ماننے والے ہیں, ان کے نہ ماننے والے یعنی یہودیوں کے اوپر غلبہ حاصل رہے گا. تو اس وجہ سے محکومی کا عذاب ہے جو ان پر مسلط. لیکن جاوید صاحب پریکٹیکلی غلبہ حاصل تو نہیں ہے. پریکٹیکلی غلبہ تو ان کو بنی اسرائیلیوں کو حاصل ہے, مسیحیوں پر. یعنی غلبہ ضروری نہیں ہوتا کہ برطانیہ کی سلطنت ہی قائم ہو جائے. آپ تو ان کی مرضی کے بغیر اس وقت پتہ بھی اپنے ہاں کے نہیں ہلا سکتے. اصل میں غلبہ جو ہے اس کی نوعیتیں بدل جاتی ہیں. اس وقت بھی اسرائیل اگر قائم ہے یا یہود اگر کچھ تھوڑا بہت سانس لے رہے ہیں تو مسیحیوں ہی کے تحت لے رہے ہیں.
انہی کی قوت ہے، انہی کی شوکت ہے، انہی کا اسلحہ ہے، انہی کے علوم ہیں جن کی بنیاد پر اس وقت آپ بھی اپنی مدافعت کرتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جس زمانے میں کویت پر صدام حسین صاحب نے قبضہ کر لیا تھا تو آپ کی جو سب سے بڑی مذہبی سلطنت ہے اس کو بھی انہی سے درخواست کرنی پڑی تھی کہ آپ اپنی فوجیں بھیجیے اور ہمارا دفاع کیجیے۔ تو اس وجہ سے غلبہ تو حاصل ہے، غلبے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، غلبے کی نوعیت بدل گئی ہے دور حاضر۔ السلام علیکم، میرا نام تاؤس رباب ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم سے جو پہلے نبی ہمارے سے پہلے جو تھے نبی انہیں ہمیں نبی بھیجنے کا ہمیں آخرت میں اس بات کا ایڈوانٹیج ملے گا؟ اور کیونکہ امت مسلمہ کا جو اس ٹائم حالت ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے جو پچھلی قوموں میں نبی یا رسول بھیجے گئے تھے ان سے زیادہ اب ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا، ان کا کویشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں میں چونکہ پیغمبر آتے تھے تو ان قوموں کے پاس اس بات کا امکان تھا، چانس تھا کہ وہ خیر اور اس کی فلاح کی بات سمجھ لیں، اب ہمارے پاس وہ ایسا امکان نہیں ہے، تو حالانکہ ضرورت ہمیں زیادہ ہے۔ نہیں، ہمارے پاس تو پیغمبر موجود ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی، آپ کی کتاب نازل ہو گئی، آپ کا پیغام بے کم و کاست ہم تک پہنچ گیا، آپ تاریخ کی روشنی میں آئے اور اس وقت ہم پوری طرح یہ جان سکتے ہیں، محفوظ ہے، بالکتاب محفوظ ہے۔ پھر یہی نہیں، زندگی کا ریکارڈ پوری طرح محفوظ ہے، اس پر بہت کام مسلمانوں نے کیا ہے، نسلاً بعد نسلاً وہ دین منتقل ہو گیا ہے۔ تو کیا چیز ہے کہ جس کے لیے اب کوئی پیغمبر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ تمام چیزیں محفوظ کرنا، لوگوں تک پہنچانا یہ بالکل ممکن ہو گیا ہے اور عالمی سطح پر اللہ کی حجت پوری کی جا سکتی ہے، تو اس نے پھر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ تو نبی اس لیے نہیں آتا کہ وہ آپ کو کان سے پکڑ کر اچھا آدمی بنا دے، وہ پیغام پہنچاتا ہے، وہ پیغام ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی صورت میں۔ جی، سورہ فاطر میں ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا عرصہ نبوت سے خالی ہے۔ جی، یہ سورہ یونس میں بھی فرمایا گیا، یہ حضرت ابراہیم سے پہلے کی قوموں کے بارے میں ہے، ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا اہتمام کیا جس پر ہم اس سے پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کی ذریت، پوری اولاد ہی کو اصل میں نبوت پر فائز کر دیا گیا ہے، اور پچھلے 4000 سال تھے وہ پوری قوم اس منصب پر فائز ہے۔ اس کو قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ نبوت پہلے شخصی تھی، جیسے حضرت آدم اور نوح کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد یہ پوری ذریت 4000 سال سے اب اس منصب پر فائز ہے۔ اور دیکھیے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی ہم نے پہلے انفرادی طور پر نبوت دی، آدم کو، نوح کو مثال کے طور پر کہا ہے، اس کے بعد پھر پوری آل ابراہیم کو اس منصب پر فائز کر دیا۔ تو اصل میں نبوت اس وقت پوری طرح موجود ہے، یعنی ہمارے پاس وہ قوم بھی موجود ہے جس کی طرف خدا کے پیغمبر آئے، جس کو منتخب کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کی وہ ذریت ہے جو اصل میں اللہ کے پیغام کی حامل ہے، ان میں سے یہود ہیں جن کے پاس بائبل کے مجموعے کے صحائف ہیں، ہم ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو اس لحاظ سے نبوت کا پورا اہتمام کر دیا گیا ہے اور وہ موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ خواتین کو نبوت نہ دینے میں کیا حکمت ہے؟ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتے رہے ہیں اس زمانے میں قبائلی تمدن تھا، اس میں کسی خاتون کے لیے اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانا آسان نہیں تھا۔ خواتین کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ان میں ظاہر بات ہے کہ قبائلی تمدن میں ایک طاقت، حشمت، شوکت، لوگوں کے ساتھ خطاب کی صلاحیت، بے شمار چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے ایک صنف کا انتخاب کیا کہ جو اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے آج کا دور نہیں تھا۔ اس دور میں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ خواتین کے لیے بہت سے کام کرنے آسان ہو گئے ہیں، بہت سا تحفظ ان کو حاصل ہو گیا ہے۔ قبائلی تمدن میں جہاں قبائلی شیوخ حکومت کر رہے ہوتے تھے اس میں کسی خاتون کو اس منصب پر کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو رسالت، اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور آپ نے جیسے فرمایا کہ اب ہم سب پر یہ ذمہ داری ایک طرح سے ہے کہ ہم ان کی جو بات ہے، حق کی بات ہے، وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ کیا کسی مقام پر بھی یا کسی جگہ پر ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ میں نے پوری طرح سے حق واضح کر دیا، بہت تسلی سے جواب دے دیا، اور اس کے باوجود کوئی شخص جو ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے؟ نہیں، اس کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اسی وجہ سے اب قیامت تک کسی قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اب سزا دینے کا سلسلہ بھی مؤخر کر دیا ہے، تنبیہ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کہ جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا کہ اللہ کا پیغمبر آیا ہے، پیغمبر نے دعوت پہنچائی ہے، اس کے بعد پوری قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا تھا، یہ چیز اسی وجہ سے اب ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اب یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہم پیغام پہنچائیں، بات لوگوں پر واضح کر دیں، ان کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں، لیکن نہ ہم نبی اور رسول ہیں، نہ ہمارے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے، نہ ہماری وہ شخصیات ہے۔ ہم تو اصل میں ایک بات کو علم کی بنیاد پر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے سمجھنے میں غلطی کھا گئے ہوں، تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلے کریں کہ ہم نے بات پہنچا دی
اور دوسرا ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہا ہے. ہمیں بس ایک ہمبل جگہ پر کھڑے ہو کر, متواضع جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنی بات بیان کرنی ہے. ہم میں سے کسی کے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں. اس کو خدا ہی جانتا تھا, خدا ہی جان سکتا ہے, اور قیامت میں وہی اپنے علم کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کرے گا. اس وجہ سے ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کریں. ہمیں اپنا پیغام پہنچانا ہے اور اس سے آگے کوئی بات نہیں کریں. اچھا, اگر ایسا ہے کہ ہمیں اس جنت و جہنم کے فیصلے ہمیں نہیں کرنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا میں ایک حوالہ دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے جو تمہیں ناپسند کرتے ہوں گے, تم انہیں ناپسند کرتے ہوگے, وہ تمہاری حق تلفی کریں گے, وہ تم سے نفرت کریں گے. صحابہ نے پوچھا کیا ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, جب تک کہ وہ کھلا کفر نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اس بات کو طے کر سکتے تھے کہ یہ کھلا کفر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یعنی کہ اب صحابہ کے بعد ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کھلا کفر ہوا یا نہیں ہوا. دیکھیے اس میں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں کہ اندکم من اللہ فیہ برہان, یعنی وہ کھلا کفر میرے یا آپ کے طے کرنے کی چیز نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کو خود خدا نے بالکل واضح طریقے پر کہہ دیا ہو کہ یہ کھلا کفر ہے. تو اس وجہ سے وہاں تو طے کرنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا, وہ ہو گیا. تو اس میں آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر آپ اپنے حکمرانوں کو معزول کر سکتے ہیں. تو حکمرانوں کے بارے میں تو پہلے ہی یہ طے ہے کہ وہ ہماری مرضی سے آئیں گے, ہماری مرضی سے رہیں گے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی حکمران کھلے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے اور ہم اسے معزول کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو پہلے ہی حق حاصل ہے. اس میں کسی کو ہم مارنے تو نہیں جا رہے, ہم تو اس کے اس منصب کو ختم کرنے جا رہے ہیں کہ اب تم ہمارے اوپر حکمرانی کے اہل نہیں رہے, ہم تمہاری جگہ کسی دوسرے آدمی کو لانا چاہتے ہیں. نہیں, آپ کی یہ بات تو درست ہے, لیکن میں جو یہاں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں طے تو بہرحال ہو سکتا ہے نا کہ یہ کھلا کفر ہے, ہم طے کر سکتے ہیں. یہ تو ہم روز بتاتے ہیں, بے شمار چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. یہ بتانے کا تو ہم کو حق حاصل ہے, اس لیے کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے استنباط کی بنیاد پر بتانا ہے, ایک یہ ہے کہ وہ باتیں جو بالکل واضح ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا, تو اس میں مجھے فیصلہ کرنا ہے, ہو گیا فیصلہ. وہ یہ کہتا ہے میں نہیں مان رہا اس بات کو, تو کھلا کفر اس کو کہتے ہیں. اندکم من اللہ فیہ برہان, یہاں کسی نے طے نہیں کرنے بیٹھنا, اس نے خود اقرار کر لیا اس بات کا کہ میں خدا کو نہیں مانتا, یا میں رسولوں کو نہیں مانتا, یا میں قیامت کو نہیں مانتا. یہی کھلا کفر ہے. اور جاوید صاحب, اگر یہ کھلا کفر ہے اور جو واضح ہو جائے کھلا کفر ہے, تو ظاہر ہے جو کھلے کفر کا ارتکاب کرتا ہے وہ شخص کافر ہوا. پھر تو کیا پھر مجھے یا آپ کو حق حاصل ہے کہ ہم کافر بھی قرار دیں؟ اس کے بعد ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس کے نتیجے میں تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ہاں میں نے کفر کا ارتکاب کیا, میں اب مسلمان نہیں رہا. تو پھر آپ کو کیا طے کرنا ہے؟ طے کر دیا اس نے. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے, جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف میرے پاس یہ دلیل ہے, تو اب آپ کو کیا حق ہے, آپ بحث کریں گے اب اس کے ساتھ. جی, یہاں پر آپ کا کویشچن ہے. السلام علیکم, مائی نیم از ہاجرہ. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ زلزلے جیسی آفات جو ہیں یہ سب اللہ کا عذاب ہیں. تو یہ کیوں کہتے ہیں اور اس کے پیچھے مطلب اس کی لاجک کیا ہے, اور ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہے؟ یہ دوسری بات ہم غلط کہتے ہیں, یہ ہم کو کہنے کا حق نہیں ہے. اللہ کا عذاب جو ہے اس کا قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. عذاب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنا پیغمبر اللہ تعالیٰ بھیجیں, اس پیغمبر کے ذریعے سے حق کو واضح کریں, پھر جو ماننے والے ہیں ان کو الگ کریں, جو نہیں ماننے والے ان کو الگ کریں, اور پھر جو نہیں ماننے والے ہیں ان پر خدا کی سزا نافذ کی جائے. زلزلہ آتا ہے تو وہ تو نہیں دیکھتا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو بھی ختم کر دیتا ہے, وہ تو ننھے بچوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ زلزلے یا اس طرح کی جو طوفان آتے ہیں جن میں بہت سی اموات ہو جاتی ہیں, یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے, یہ موت کی یاد دہانی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو لے جاتا ہے تو ہمیں یاد کراتا ہے کہ ایک دن تم سب کو آنا ہے, تو اس یاد دہانی کو وہ وسیع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے اس وقت بھی لاہور شہر میں, ایک بڑا شہر ہے, سینکڑوں لوگ ہو سکتا ہے آج دنیا سے رخصت ہوئے ہوں, ان کے جنازے قبرستانوں میں پہنچ گئے ہوں گے, ان کے محلے میں علاقے میں کسی کو معلوم ہوگا, ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں, تو ایک تاثر نہیں بنتا. لیکن اگر خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے, طوفان آ جائے, تو یہ گویا ایک خبر بن جاتی ہے, موت کی یاد دہانی ہوتی ہے. اس کو عذاب نہ کہنا چاہیے, نہ یہ عذاب ہوتا ہے. اچھا جاوید صاحب, ابھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایمانیات کی آپ نے ایک تفصیل بتائی تھی, اور ایمانیات میں ایمان بالرسالت بھی موجود ہے. سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں, یا یہود ہیں یا نصارہ ہیں یا سابی ہیں, اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. اس پوری کی پوری آیت میں
ایمان بالرسالت کا کوئی تصور یا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کے بغیر بھی یعنی کہ خوف اور غم سے بچا جا سکتا ہے؟ یہ تو ساری کی ساری جن امتوں کے آپ نے نام لیے ہیں وہ رسولوں پر ایمان رکھنے والی امتیں ہیں. یہود حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں، رسول ہی مانتے ہیں. مسیح حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، پچھلے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ان الذین آمنوا ہیں، تو ہم تو محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، پچھلے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں. تو یہ تو اصل میں رسولوں پر ایمان رکھنے والی امتوں کا ذکر ہے. اس میں سوال یہ کرنا چاہیے کہ یہ جب ان امتوں کا ذکر ہوا تو اس میں رسول اللہ پر ایمان کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ جی یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے، لیکن رسولوں پر تو وہ ایمان رکھتے ہیں، اپنے اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، اپنے سے پہلے کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں. مسیح علیہ السلام سے پہلے کے تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں. اسی طریقے سے یہود بہت سے پیغمبروں کو مانتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم اس سے پہلے کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو جب یہ کہا گیا تو محمد الرسول اللہ کی نبوت کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نیا رسول آتا ہے جو اس وقت آ گئے تھے تو اس کو ماننے نہ ماننے کا مسئلہ زیر بحث ہوتا ہے. یعنی اس میں اصول بتایا جا رہا ہے کہ تم رسولوں کے ماننے والے ہو، پیغمبروں کے ماننے والے ہو، اس بنیاد پر قیامت میں فیصلہ ہونا ہے. یہ پیغمبر آ گئے ہیں، ان پیغمبر کا حق ہونا واضح ہو جائے گا، تم نہیں مانو گے تو جرم ہوگا. تو وہاں جرائم نہیں بیان کیے جا رہے، بیسک باتیں بیان کی جا رہی ہیں جن پر ہم مثبت طور پر ایمان لاتے ہیں. جو جرم ہے کسی سچے پیغمبر کو سچا مانتے ہوئے پھر اس کا انکار کر دینا، وہ وہاں ذکر نہیں کیا گیا. بہت سے جرائم کا ذکر نہیں کیا گیا. مثلا وہاں یہ نہیں بتایا گیا قتل کر دے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کوئی آدمی اگر کسی آدمی کو بدکاری کا نشانہ بنا دے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، فساد برپا کر دے تو کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بتایا ہے کہ پیغمبروں کی امتوں سے ہم نے کیا مطالبہ کیا ہے. وہ مطالبہ یہ ہے کہ وہ خدا کو سچا خدا مانے، وہ اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد قیامت پر ایمان رکھے، وہ اچھا عمل کریں. تو یہاں مذہب کی بنیادی دعوت پیغمبروں کی امتوں کو جو دی گئی ہے وہ بیان کی گئی. یہ نجات کے لیے بنیادی چیزیں ہیں. قیامت میں جب آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کو ماننا چاہیے، آپ کو آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے، اور آپ کو اچھا عمل کرنا چاہیے. اچھا عمل کوئی عقیدہ نہیں ہے. یہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آخرت کی نجات کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. یہی اسلام کی دعوت ہے. یہی دعوت حضرت مسیح نے دی ہے، یہی حضرت موسیٰ نے دی ہے، یہی محمد رسول اللہ نے دی. یہاں ایمانیات بیان ہی نہیں ہو رہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان قیامت میں کس بنیاد پر اللہ کے یہاں سرفرازی پائے گا. جب وہ اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی اطلاع آتی ہے، وہ جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیتا ہے. یہ جرائم میں سے ایک جرم ہے، اس کی سزا ملے گی اس کو. اگر اس نے جانتے بوجھتے انکار نہیں کیا یا اطلاع اس تک نہیں پہنچی تو وہ مجرم نہیں ہے. لیکن یہ بات ہر آدمی سے پوچھی جائے گی کہ تم پروردگار کو مانتے تھے، تم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے جواب دہ سمجھا تھا، تم نے اچھا عمل کیا تھا. تو یہ اصل میں یہ بیان ہو رہا ہے، ایمانیات نہیں بیان ہو رہے یہاں. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، ہو سکتا ہے کہ کچھ بہت سارے آپ کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں. آپ ہمیں اس ایڈریس پر ای میل کر سکتے ہیں. آپ کے ان سوالات کو ہم کسی اگلے پروگرام میں ٹیک اپ کر لیں گے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.